صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام کو جب اما عائشہ نے دوا پلانے کی کوشش کی تو آپ نے پینے سے انکار کیا مگر انہیں پلا دی گئی، جس پر آپ علیہ السلام نے نیند سے اٹھ کر برہمی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ سب کو دوا پلائی جائے سوائے حضرت عباس کے جو یہاں موجود۔ جی یہ حدیث لدود ہے، لدود کہتے ہیں عربی میں ٹپکائی جانے والی چیز۔ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے، رسول اللہ کا قاتل کون۔ یہ بعض غالی شیعہ کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ حضور کو زہر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، وہ دوائی تھی، زہر نہیں تھا۔ باقی یہ جو کچھ ہوا اسی حدیث میں موجود ہے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دوائی زبردستی اس لیے پلائی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مریض جو ہے وہ دوائی سے ناگواری کا اظہار تو کرتا ہی ہے، وہ اس کو نبی اسلام کے حکم کے طور پہ نہیں لے رہے تھے بلکہ ایک عام مریض کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو وہ والے عقیدے نہیں تھے جو آج کل ہیں۔ وہ تو نبی اسلام کو بھی انسان ہی مانتے تھے کہ بشری تقاضے تو حضور کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو جب زخم لگا ہے تو آپ کا خون نہیں نکلا؟ نکلا ہے نا۔ آپ کو جب غم پہنچا ہے تو آپ کے آنسو نہیں نکلے ہیں نا۔ تو صحابہ کرام آپ علیہ السلام کو مرتبے میں نہیں لیکن ایز اے اسپیشیز میں سے انسان مانتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے ریئیکٹ کیا جو بالکل صحیح تھا اپنے ان کے ذہن کے مطابق۔ وہ تو جب بعد میں نبی الاسلام کو افاقہ ہوا یا آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے منع کیا تھا تو تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو پھر آپ نے اس کی ایک سمجھ لیں تعزیر کے طور پر کہا کہ باقی لوگوں کے منہ میں بھی دوائی ٹپکائی جائے۔ بڑا اچھا ہو گیا، وہ باقی لوگوں کے منہ میں جو دوائی ٹپکائی گئی اس سے پتہ چل گیا کہ وہ زہر نہیں تھا، ورنہ باقی بھی مر گئے ہوندے۔ ہاں یہ بھی فائدہ ہو گیا نا، کیسا مدنی پوائنٹ نکلا ہے بیچ میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت رسول کریم کے میں نے بتایا تھا کہ 3 واقعات ہیں 14 دن بیماری میں۔ ایک حضرت اسامہ بن زید کا، اس میں بھی انکاری ہوئی تھی، کچھ صحابہ نہیں گئے تھے۔ دوسرا پھر شور ڈالا تھا بڑا، یعنی رسول کریم کی منہ نہیں لکھنے دیتے تھے وہ جو بھی۔ اچھا تیسرا تھا کہ حضرت رسول کریم کی وفات ہوئی ہے یا زہر سے شہید ہوئے، اس کا بخاری میں نے لکھا ہوا ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ وفات ہوئی ہے، تو بخاری شریف کہہ رہی ہے کہ ان کی زہر سے شہادت ہوئی ہے۔ اچھا حضرت عائشہ کی روایت ہے، انہوں نے بولا ہوا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے زہر سے۔ تو زہر کون سا تھا؟ 4 سال پہلے فتح خیبر جب ہوا تھا، اس وقت ایک یہودن نے آپ رسول کریم کی پارٹی کی تھی، جیسے دعوت ہوتی ہے، وہاں پر ایک بکری کوئی اس نے ذبح کی تو اس میں زہر ملا دیا یہودن نے۔ تو رسول کریم نے منہ میں رکھا، تھو کر دیا۔ اللہ کی طرف سے آیا کہ زہر ہے اس کے اندر تو اس کو نہ کھانا۔ تو رسول کریم نے تھو کر دی، نہیں کھایا۔ تو پھر یہ بی بی عائشہ کہتی ہیں یہ اس کا 4 سال پہلے کا اثر ہے۔ جب ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ 4 سال پہلے زہر کا اثر ہوتا ہے 4 سال بعد، کوئی ڈاکٹر نہیں بتاتا، کوئی وہ کہتا نہیں ہوتا۔ یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ اس زہر کو اس پہلے واقعے کی طرف لے گئے ہیں۔ بخاری شریف میں تو سکرین شاٹ آپ کو مل جائیں گے بخاری کے، تو جو بخاری نے لکھا ہے شہادت ہوئی ہے، تو پھر کچھ مانتے ہیں وفات ہے تو کچھ مانتے ہیں زہر کا واقعہ، زہر دیا کیا تھا۔ میں تو خیر نہیں کومنٹس پیش کرتا کہ دیا کیا تھا، نہیں، بخاری نے لکھا ہوا۔ جو اس نے غصہ کرنا ہے بخاری شریف پہ کرے، وہ ان کی بخاری شریف قرآن کے بعد کی مانی جاتی۔ جب وہ آئے تھے نا سورہ حشر کی 7 نمبر آئے تھے کہ وما آتاکم رسول فخذوہ وما، یعنی جس سے روکے وہ سے روک جاؤ۔
रसूल करीम रोकते रहे हैं कि ना दो मुझे, ना दो मुझे, ना दो। फिर इन्होंने जो घर में मौजूद थे और उन्होंने जबरदस्ती दे दी दवाई। उन्होंने कहा कि बीमार जो बंदा होता है वो नो 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 करता ही है ना, इसलिए दी थी दवाई। तो फिर रसूल करीम ने कहा कि मेरे चचा अब्बास अभी आए हैं, इनको छोड़ के अपना दवाई आप खा के या पी के बताओ। आगे नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने पी थी कि नहीं खाई थी। ये था हजरत रसूल करीम को शक पड़ गया था कि मुझे इन्होंने जहर दिया। जो भी घर में थे, जो भी उधर थे उस वक़्त, तो रसूल करीम का शक करना तो फिर सही शक। रसूल करीम आम से बंदे थोड़े हैं कि आम बंदे शक कर लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। फिर वो कहते हैं कि मेरी ये शार आ गया ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं अरोटा, AORATA। अरोटा मेरा ये शारक जो है फट जानी है, वो शारक नीचे तक जाती, वो जहर की वजह से फट जाएगी। ये आपको बुखारी शरीफ में मिल जाएगा, उधर से पढ़ लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।